انتخابات کے بعد کامیاب امیدواروں کی حلف برداری کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کے 14 روز کے اندر نتائج دینے کا پابند ہے۔ کامیابی کے نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھجوائے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد کامیاب امیدواروں کی حلف برداری کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کے 14 روز کے اندر ہی نتائج دینے کا پابند ہے۔ کامیابی کے نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھجوائے جائیں گے اور اس کے بعد تمام امیدوار جو کہ کامیاب ہیں وہ حلف اٹھائیں گے۔ انتخابات کے بعد کامیاب امیدواروں کی حلف برداری کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ آئین پاکستان کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کے 14 روز کے اندر ہی نتائج دینے کا پابند ہے۔ حلف برداری کے لیے قومی اسمبلی کی تزئین و آرائش بھی شروع کر دی جائے گی اور کامیابی کے نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھجوائے جائیں گے۔ جاوید حسین ہمیں مزید بتائیں گے۔ جی جاوید۔ جی دیکھیں، عام انتخابات 2024 کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی کی حلف برداری کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور آئین کے آرٹیکل 224 کی شق 2 کے تحت عام انتخابات کے 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن نتائج دینے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کامیاب امیدواروں کے گزٹ نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھجوائے گا اور اسی طرح سے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت عام انتخابات کے روز سے لے کر ابھی 21 ایام میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا بھی آئینی تقاضا ہے، جس میں نگران وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت 21 دن سے پہلے بھی کسی بھی وقت اجلاس بلا سکتے ہیں اور اجلاس کی طلبی میں 21 دن سے زیادہ کی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے پارلیمانی جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اجلاس اراکین کی کامیابی کی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد کسی بھی وقت طلب کر لیا جائے گا اور اس حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور افتتاحی اجلاس میں 9 منتخب اراکین حلف لیں گے اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ 9 منتخب اراکین سے جو ہے وہ حلف لیں گے اور اراکین کے حلف کے بعد نئے اسپیکر کے انتخاب کے طریقہ کار اور تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا اور اسی طرح سے اسپیکر کے انتخاب کے بعد 9 منتخب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کروائیں گے اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد اسپیکر نئے قائد ایوان کے انتخاب کے طریقہ کار کا اعلان کریں گے اور قائد ایوان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے امیدواروں کو 1 دن کا وقت دیا جائے گا اور اسی طرح سے وزیر اعظم کا انتخاب آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہاؤس میں ڈویژن کے ذریعے کیا جائے گا اور 9 منتخب وزیر اعظم کے لیے ایوان کے مجموعی اراکین کا نصف حاصل کرنا لازمی ہے، جس میں ابھی جو موجودہ اراکین ہے جس میں 336 اراکین پر مشتمل ایوان سے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے جو میجک نمبر ہے وہ 169 یعنی کہ 169 ووٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا اور وزیر اعظم قائد ایوان جو ہے وہ منتخب ہونے کے بعد ایوان صدر میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور صدر مملکت 9 منتخب وزیر اعظم سے ان کے حلف جو ہے وہ لیا جائے گا۔ جی